The Million Flowers by جارج ایلیٹ۔ سمری اردو۔ اس ناول کی کہانی ایک لڑکی میگی اور اس کے بھائی ٹام کے گرد گھومتی ہے۔ ناول نگار میگی اور ٹام کے بچپن، جوانی اور موت تک کا سفر بیان کرتی ہے۔ ٹام اور میگی کا تعلق ایک گاؤں سینٹ اوک سے ہے جو دریائے فلاس کے کنارے پر واقع ہے۔ کہانی 1820 کے پس منظر میں لکھی گئی ہے، 10 سے 15 سال کے دور پر پھیلی ہوئی ہے۔ اس دوران ٹام اور میگی بچپن سے جوانی میں قدم رکھتے ہیں۔ ناول کی ہیروئن میگی اور مصنفہ جارج ایلیٹ کی زندگی میں خاصی مماثلت پائی جاتی ہے، اس لیے تنقید نگار اس ناول کو مصنفہ کی سوانح عمری کا درجہ دیتے ہیں۔ ناول کے ابتدائی چند ابواب میگی اور ٹام کے بچپن کا احوال بیان کرتے ہیں۔ میگی ایک جذباتی اور حساس لڑکی ہے جو اپنے بھائی ٹام سے بے پناہ محبت کرتی ہے، لیکن ٹام ایک حقیقت پسند لڑکا ہے، میگی کے جذبات کو سمجھنے سے قاصر ہے، اور یہ شخصیتوں کا تضاد ان میں اختلافات کا باعث بنا اور آخرکار ان کی ٹریجک موت پر منتج ہوا۔ میگی کو اکثر تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کی ماں اور دوسرے رشتہ دار اسے گستاخ لڑکی اور گندی بچی کہتے ہیں۔ میگی چونکہ اپنے بھائی سے بہت محبت کرتی ہے اور اس کی پوری توجہ چاہتی ہے، اس لیے وہ نہیں چاہتی کہ ٹام کسی اور کو اہمیت دے، لیکن ٹام اس کو ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ کرتا رہتا ہے اور ایک موقع پر وہ اپنی کزن لوسی پر زیادہ توجہ دیتا ہے۔ میگی غصے میں لوسی کو گوبر میں دھکا دے دیتی ہے، پھر تنقید سے بچنے کے لیے وہ خانہ بدوشوں کے پاس چلی جاتی ہے کیونکہ وہ ان کے متعلق فکشنل افسانوی خیالات رکھتی ہے، لیکن جلد ہی بھوک اور پیاس سے سستاتے ہیں اور آخرکار اس کا باپ اسے بری حالت میں واپس لاتا ہے۔ میگی کا باپ مسٹر ٹلیور ایک وکیل ویکم سے مقدمہ لڑتا ہے اور یہ مقدمہ ہار جاتا ہے، نتیجتاً اس کے خاندان کو خاصی معاشی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ٹام کو اپنی تعلیم ادھوری چھوڑنی پڑتی ہے اور وہ سخت محنت کرتا ہے تاکہ خاندان کا بوجھ اٹھا سکے۔ دوسری طرف میگی اپنے باپ کے دشمن ویکم کے بیٹے فلپ ویکم سے دوستی اختیار کر لیتی ہے۔ فلپ ویکم اگرچہ ایک کبرا لڑکا ہے، کبرے کا مطلب چھوٹے قد والا، لیکن وہ فنون لطیفہ اور فلسفہ میں گہری دلچسپی رکھتا ہے۔ میگی اس کی دانش مندی سے متاثر ہوتی ہے۔ ٹام کو جب اس تعلق کا پتہ چلتا ہے، وہ میگی کو فلپ ویکم سے ملنے سے منع کر دیتا ہے اور میگی اپنی خواہشات کو کچلتے ہوئے اس کی بات مان لیتی ہے۔ اس طرح وقت گزرتا رہتا ہے۔ اس دوران مسٹر ٹلیور وفات پا جاتا ہے اور وہ ٹام کو وصیت کرتا ہے کہ ویکم سے اپنی بربادی کا بدلہ ضرور لے۔ پھر میگی کی کزن لوسی اسے اپنے ہاں بلاتی ہے، اس کی اپنے مگیتر اسٹیفن گیسٹ سے ملاقات کرواتی ہے۔ اسٹیفن گیسٹ ایک خوبرو نوجوان ہے اور میگی اس کی خوبصورتی سے متاثر ہوتی ہے۔ یہاں میگی کی ملاقات دوبارہ فلپ ویکم سے ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اسٹیفن گیسٹ اور لوسی کا دوست ہوتا ہے۔ فلپ اسے اپنی محبت کا دوبارہ آغاز چاہتا ہے، لیکن میگی اسٹیفن کی وجاہت کی اسیر ہو چکی ہے۔ لوسی ایک مخلص لڑکی ہے، وہ چاہتی ہے کہ فلپ اور میگی کا کسی طرح ملاپ ہو جائے۔ فلپ میگی سے شادی کے لیے اپنے باپ سے بات کرتا ہے، جبکہ لوسی ٹام کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ لوسی فلپ اور میگی کی ملاقات کا بندوبست کرتی ہے، اس سلسلے میں دریا پر کشتی رانی کرنے کا پروگرام بناتی ہے، لیکن فلپ میگی کے دل کے حال کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔ اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ میگی اسٹیفن سے متاثر ہو چکی ہے۔ اس صورتحال پر وہ غمزدہ ہو کر بیمار پڑ جاتا ہے، چنانچہ وہ اسٹیفن کو پیغام بھجواتا ہے کہ وہ لوسی اور میگی کو بوٹنگ کے لیے لے جائے، لیکن لوسی
کیونکہ فلپ اور میگی کو ملاقات کا موقع فراہم کرنا چاہتی تھی، اس لیے وہ نہیں آتی۔ اس طرح اسٹیفن اور میگی نہ چاہتے ہوئے بھی اکیلے بوٹنگ کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اسٹیفن اور میگی انجانے میں بہت دور نکل آتے ہیں۔ اس طرح وہ سینٹ اوک سے 2 دن باہر رہتے ہیں۔ میگی بدنامی کے خوف سے پریشان ہو جاتی ہے۔ اسٹیفن میگی کو شادی کی پیشکش کرتا ہے لیکن میگی اسے رد کر دیتی ہے۔ دراصل میگی فرض اور خواہش کے درمیان کشمکش میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ وہ محسوس کرتی ہے کہ اسٹیفن سے شادی کر کے وہ فلپ اور لوسی دونوں سے بے وفائی کرے گی۔ اس طرح وہ اسٹیفن سے شادی کیے بغیر سینٹ اوک واپس چلی جاتی ہے۔ ان کی عدم موجودگی میں سینٹ اوک میں طوفان اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ لوگ ان کے بارے میں چیمگوئیاں شروع کر دیتے ہیں۔ ٹام میگی کو گھر سے نکال دیتا ہے تاکہ دنیا کو دکھا سکے کہ وہ ایک غیرت مند بھائی ہے۔ چنانچہ میگی اپنے ماں کے ساتھ ٹام کے دوست باب جیکن کے گھر آ جاتی ہے جو انہیں اپنے ہاں پناہ دیتا ہے۔ میگی قصبے کے پادری ڈاکٹر کین سے درخواست کرتی ہے کہ وہ اسے کوئی ملازمت دلا دے۔ ڈاکٹر کین کی بیوی حال ہی میں فوت ہو جاتی ہے، اس لیے وہ اسے اپنے بچوں کے لیے بطور آیا رکھ لیتا ہے، لیکن لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں اور مجبوراً ڈاکٹر کین اسے نوکری سے نکال دیتا ہے۔ اسٹیفن ایک خط کے ذریعے اب بھی اسے شادی کی پیشکش کرتا ہے لیکن میگی فلپ اور لوسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہتی، اس لیے وہ اس پیشکش کو قبول نہیں کرتی۔ پھر یوں ہوتا ہے کہ سینٹ اوک میں مسلسل 2 دن بارش ہوتی ہے اور قصبے میں سیلاب آ جاتا ہے۔ میگی ٹام کو بچانے کے لیے کشتی میں جاتی ہے۔ ٹام اور میگی مل کر لوسی کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن دونوں ڈوب کر مر جاتے ہیں۔ اس طرح وہ زندگی میں اکٹھے نہیں ہو سکے تھے لیکن مر کر بہن بھائی اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اس طرح اس ناول میں منصفانہ حالات کے جبر اور انسانوں کے ان سے ٹکراؤ کا ڈرامہ بڑی خوبصورتی سے بیان کرتی ہے۔ انسان کو حالات کے جبر کا شکار ہوتا رہتا ہے لیکن اس کی غلطیاں صحیح فیصلے اس کی زندگی کی راہ متعین کرتی ہیں۔